کچھ دن پہلے میرا دوست بہت پریشان اور شدید غصے میں میرے پاس آیا۔ غصے سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ سلام کیا، میرے سامنے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میں سمجھ چکا تھا حالات خراب ہیں۔ میں نے پانی کا گلاس آگے بڑھایا۔ وہ خاموش تھا۔ پانی کا گلاس منہ سے لگایا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ میں اپنے کام میں مصروف رہا۔ میں اس کے غصے کا کم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس سے برداشت نہ ہوا تو مجھے کہنے لگا مجھے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے۔ میں نے لیپ ٹاپ بند کر دیا، اس کی جانب دیکھنے لگا۔ مجھے بہت حیرانگی ہو رہی تھی کیونکہ میرا یہ دوست تو چند میرے ایسے دوستوں میں سے تھا جو اپنی بیوی کے نام پہ سانس بھر دیتا تھا۔ میں نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا اور سوالیہ انداز میں پوچھا، تم تو کبھی ایسے نہیں تھے۔ تم تو وہ مرد ہو جو اپنی بیوی کی خواہش اس کی زبان سے نکلنے سے پہلے پوری کر دیتے ہو۔ تم تو اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتے ہو جتنی شاید اس زمانے میں کوئی کرتا ہو۔ وہ غصے میں بولا، سب ختم ہو گیا ہے اب۔ میں اس کے ساتھ ایک سانس بھی نہیں لے سکتا۔ میں اس کا نام تک نہیں سننا چاہتا۔ اب بس اسے طلاق دے کر جان چھڑانی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا، پاگل نہ بنو، تمہارے چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ وہ غصے کی آگ میں جل رہا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا اور نہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرنا۔ میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، اسد میں جانتا ہوں تم دونوں میں بے پناہ محبت تھی، بلکہ تم دونوں کی پسند کی شادی تھی۔ بھابھی اور تم ایک دوسرے کے بنا ایک پل بھی نہیں گزار سکتے تھے۔ تم بھابھی کے بنا اور بھابھی تمہارے بنا خاک ہے۔ اسد غصے سے بولا، اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ میں نے وجہ پوچھی، ہوا کیا ہے؟ چلا کر بولا، وہ میرے بہن بھائیوں کی عزت نہیں کرتی۔ میرے بہن بھائی گھر آ جائیں تو اس کو تکلیف ہونے لگتی ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے میری بیوی کسی لڑکے کے ساتھ فون پہ بات کرتی ہے۔ میں حیران ہوا، اسد تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں بھابھی کی گارنٹی دے سکتا ہوں وہ ایسی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، تم کو کس نے کہا بھابھی کسی لڑکے سے بات کرتی ہے؟ تو وہ چلا کر بولا، میری بھابھی نے بتایا ہے۔ میں سب سمجھ گیا تھا۔ پھر وہ بولا، جب میں نے اس سے کچھ پوچھا تو مجھے غصے میں بولی، اپنے باپ کا ہے تو طلاق دے مجھے، اب میں اسے ہر حال میں طلاق دوں گا۔ میں نے سب سے مشورہ کر لیا ہے، سب یہی کہہ رہے ہیں، دے دو طلاق۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ میں نے اسے یاد دلایا، پاگل تم کو یاد ہے جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تم کو بہت زخم آئے تھے۔ میں نے دیکھا تھا اس وقت تمہاری بیوی کی آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسو، تمہارے لیے روتے ہوئے، تمہاری شفا کی خاطر دعا مانگتے ہوئے تم کو کیسے سنبھالا تھا، تم کو سینے لگا کر رکھا، تمہارے درد میں آہ بھری، تمہارے زخموں کو چوما، تمہارے ہر درد میں آنسو بہائے، تمہارے لیے رات بھر جاگی۔ وہ خاموش تھا، لیکن اس نے مجھے کہا ہے، باپ کی اولاد ہو تو طلاق دے دو۔ میں نے پوچھا، بیوی کہاں ہے تمہاری؟ غصے سے بولا، گھر ہی ہے، لیکن میں اس سے بات نہیں کرتا۔ میں نے پوچھا، آپ چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا، بس طلاق۔ میں اس کے سامنے بیٹھا۔ سنو، کتنی محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے؟ میری طرف دیکھ کر بولا، بے انتہا۔ چلو طلاق سے پہلے اس محبت کو یاد کرتے ہیں۔ چلو مان لیا تمہاری بیوی نے تمہاری گستاخی کر دی، اسے کچھ لمحے کے لیے بھول جاتے ہیں۔ چلو طلاق دے دو۔ تم جس ہم سفر سے تم بے پناہ محبت کرتے تھے وہ تم سے بچھڑ جاتی ہے، تم اس سے اپنا ہاتھ چھڑا لیتے ہو، اس کے لیے وہ تمہارے لیے اجنبی ہو جاتی ہے۔ چلو سوچو تو صحیح، تمہاری محبتیں رائگاں جاتی ہیں، تم پتھر دل ہو کر انا میں چھوڑ دیتے ہو، جس کے سر درد پر تم پریشان ہو جاتے تھے اسے زندگی بھر کا درد دے دیتے ہو۔ تم نے چھوڑ دیا، بچے بے گناہ فنا ہو گئے، تمہاری بیوی کچھ سال ماں باپ کے گھر رہتی ہے، پھر اس کے ماں باپ بیٹی کا بوجھ کم کرنے کے لیے کسی طلاق یافتہ شرابی یا کسی بوڑھے سے اس کا نکاح کر دیتے ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے اپنی زندگی کو خاک ہوتا دیکھتی ہے۔ وہ تمہاری ٹھکرائی ہوئی زندہ لاش بن کر سر جھکائے غموں کی دلدل میں ڈوبنے لگتی ہے، پھر کوئی اور اس کا ہم سفر بن جاتا ہے۔ وہ تمہارے پاس لوٹنا چاہتی ہو لیکن بہت دیر ہو چکی ہو، تم کو بھی احساس ہونے لگے تم نے اسے چھوڑ کر غلطی کی۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنی تم نے بڑھا لی تھی۔ لوگوں کی سن کر اپنا گھر اجاڑ لو، تم اسے آہ کرو،
اس کی وفائیں یاد کرو۔ تمہارے بچے ماں باپ کو تلاش کریں، تم اسے گھر لانا چاہو، تمہارا دل پھٹ جانا چاہتا ہو، پھر تم کو کوئی بتائے وہ بیچاری بہت دردناک زندگی گزار رہی ہے۔ تم جو اسے دنیا کی ہر خوشی دینے کی بات کرتے ہو، ہر مہینے اسے شاپنگ کرواتے ہو، تمہارے بعد عید کو بھی نئے کپڑے نہ پہنے، کبھی تم اسے دیکھ لو وہ ہاری ہوئی زندہ لاش تم سے اپنا گناہ پوچھ رہی ہو، تب تم کو میری باتیں یاد آئیں گی کہ دوست نے روکا تھا کہ طلاق نہ دینا۔ عورت نے دنیا کی سرد ہوا محسوس نہیں کی ہوتی، وہ کبھی غصے میں کچھ بول دے تو درگزر کر جانا، وہ محبت میں گرفتار کبھی گستاخی کر بیٹھے تو نفرت کی آگ جلانے کے بجائے صبر سے اسے محبت کا دیا جلا کر اسے معاف کر کے سینے لگا لینا۔ میرے دوست کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے، وہ بنا کچھ کہے گھر کو بھاگا، گھر داخل ہوا، بیوی بچوں کو گود میں لیے اداس بیٹھی تھی۔ اسد گھر داخل ہوا، اسد نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور بولا کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اسد کی بیوی ڈر رہی تھی، کمرے میں گئی۔ اس سے پہلے اسد کچھ کہتا بیوی نے اسد کے پاؤں پکڑ لیے۔ اسد جی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے نہ چھوڑنا، میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، بس مجھے نہیں سمجھ آیا تھا میں نے کیسے وہ الفاظ آپ کو بول دیے تھے، میں نے اللہ سے بھی بہت معافی مانگی ہے۔ اسد نے کہا پاؤں چھوڑو میرے۔ بیوی نے روتے ہوئے کہا جب تک معاف نہیں کرتے میں پاؤں نہیں چھوڑوں گی۔ اسد نے پھر کہا اسماء پاؤں چھوڑو۔ اس بار بیوی نے اپنے ہونٹ پاؤں پہ رکھ دیا۔ اسد مر جاؤں گی آپ کے بنا، آپ جدا نہ کرنا مجھے خود سے۔ وہ رو رہی تھی، اسد کو احساس ہونے لگا تھا وہ انا غصے اور لوگوں کی باتوں میں گھر جلانے والا تھا۔ بیوی روتے ہوئے بولی 10 دن سے آپ نے مجھ سے بات نہیں کی، مجھے سینے سے لگا لینا۔ اسد نے جھک کر اسماء کو تھاما، آنسو صاف کیے اس کے اور پیار سے بولا میری جان بھٹک گیا تھا میں، مجھے معاف کر دو، میرا دل اب تمہارے لیے صاف ہے، تم پچھلے 10 دن سے بجھی سی ہو، مجھے منانے کی کوشش کرتی رہی، میرے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی، لیکن میں تم کو چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ جاؤ بچوں کو ریڈی کرو، خود بھی تیار ہو جاؤ، آج ہم باہر ڈنر کرنے جائیں گے۔ اس کی بیوی اس کا ہاتھ تھاما جیسے وہ جینے لگی تھی۔ دوستو اتنا کہوں گا، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، کسی کو دکھ نہ دو، محبتیں بانٹو، نفرتیں چھوڑو نہ، رسوا کرنا، رلانا، فنا کرنا، آنسو دینا، خاک کرنا، لوگوں کی سن کر نفرت کی آگ میں، انا کی جنگ میں راستے بدلنا چھوڑ دو۔ زندگی کا کیا بھروسہ، کب سانسوں کا سفر ختم ہو جائے۔ محبتیں بانٹو، ہر مرد ہر عورت سب شکوے میں جا کر اپنے ہم سفر کو سینے سے لگا لو۔ چھوٹی سی غلطی زندگی ہلا سکتی ہے۔